وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کا جو حصہ اور جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں۔ کئی جمعوں سے ان پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی جو آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند اوصاف بیان فرمائے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ قرآن کریم میں یوں تو حق تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جہان کے لیے نہیں تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ فرمایا انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں، اللہ نے ہدیہ کے طور پہ رحمت بنا کر مجھے امت کے لیے بھیجا۔ امت کے لیے آپ سراپا رحمت، رحیم ہے، شفیق ہے، شفقت آپ کی بہت سے امت، اور یہ آپ کی رحمت اور شفقت صرف اہل اسلام کے لیے نہیں، یہ عام ہے آپ کی رحمت۔ آپ کافروں کے لیے بھی رحمت، غیر مسلموں کے لیے بھی آپ رحمت، لیکن یہ ہے کہ اہل اسلام کے لیے بطور خاص رحمت ہیں آپ، اور سراپا شفقت ہیں، رؤوف اور رحیم۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، بہت سے واقعات ہیں، یہ سیرت میں آپ دیکھیں اور پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ کیسی عظیم ہستی اللہ نے بنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گزشتہ جمعہ پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایسی عظیم ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا ہیں اور ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہمارے مقتدا اور پیشوا ہیں، اور ہمارے سردار ہیں، سردار دو جہاں ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین،
امت پر آپ کے چند حقوق ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہیں، امت کے لیے شفیق ہیں اور کریم ہیں، اور بہت سی آپ کی خصوصیات ہیں، تو ان کے حق، ان کے کچھ حقوق ہم پر بھی ہیں، اہل اسلام اہل ایمان پر، جو ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ گزشتہ جمعہ پر وہ حقوق کی اور فرائض کی تفصیل آ گئی، کچھ بحث چل پڑی تھی۔ اصل تو مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہم پر بہت سے حقوق ہیں، لیکن چند حقوق ایسے ہیں، چند حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں ہر امتی، ہر مسلمان پر، کہ وہ انہیں ادا کرنے ہوں گے، وہ ادا کرنے چاہیے ہر امتی کو، ہر مسلمان کو۔ اور وہ حقوق جو ہر مسلمان پر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق وہ اس مسلمان کے یعنی ہمارے وہ فرائض میں شامل ہیں، وہ ہمارے ذمہ فرض ہوں گے اور ہمارے فرائض میں وہ شامل ہوں گے، ہمیں وہ ادا کرنے ہوں گے۔ جیسے بہت سے فرائض ہیں ہمارے ذمہ میں، ہم انہیں ادا کرتے ہیں اور ضروری بھی سمجھتے ہیں ان کو ادا کرنا، تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کچھ حقوق ایسے ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہیں، ہمیں انہیں ادا کرنا ہے اور ادا کرنا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ وہ میں نے بتا بھی دیا تھا مختصر کہ آپ کے حقوق میں جو ہم پر حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک حق محبت ہے اور ایک حق ہے آپ کی عظمت کا، عظمت، اور ایک حق جو ہے تیسرا، بہت سے حقوق میں سے میں صرف 3 حق بیان کر رہا ہوں، کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تیسرا حق جو ہے وہ آپ کا حق اطاعت۔ یہ 3 حق ہیں جو ہمارے فرائض میں شامل ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی حق کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا علم ہو جائے۔ علم ہوگا تو آدمی عمل کرے گا نا، تو علم ہو پہلے اور پھر اس کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے کہ یہ ہمیں ادا کرنے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ تو پہلا حق جو ہے وہ حق محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ محبت تو ظاہر ہے کہ خالق کی جو محبت ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہ تو فطری ایک جذبہ ہے انسان کا، وہ تو مخلوق کے ہر فرد میں پائی جاتی ہے خالق کی محبت۔ تو ایک ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا معاملہ بحیثیت یہ کہ وہ ہمارے خالق ہیں اور مالک، اس حیثیت سے یہ تو ہر مسلمان کے قلب میں فطری طور پر موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ محبت، اللہ کی وہ محبت جو ایمان کا تقاضا ہے، ظاہر ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی وہ محبت اہل ایمان میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں میں۔ غیر مسلموں میں اللہ کی محبت ہے، ہر انسان میں ہے، بلکہ ہر مخلوق میں ہے، ہر ذی روح میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، فطری طور پر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبت جو ایمان کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا ہے، وہ محبت، عقلی محبت، عقلی طور پر جسے جو ضروری ہے، وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں ہیں جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہیں۔ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا،
ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، کچھ لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا رہے ہیں، پکار رہے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور پھر وہ ان سے ایسی محبت کرنا چاہتے ہیں جیسے گویا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان جو ہے انہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ شدید محبت ہے، وہ محبت اوروں کے ساتھ کیسے ہو سکتی؟ اور یہ محبت جو ہے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں یہ اہل ایمان کے دل میں ہوتی ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے اللہ کے ساتھ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی جو محبت اہل ایمان میں ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ محبت اہل ایمان کی، لیکن یہاں ہم اب بات جو اس وقت ہم کر رہے ہیں وہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ مخلوق ہیں اور افضل المخلوق، اشرف المخلوق ہیں، سب سے اعلیٰ اکرم اشرف اور مکرم ہے مخلوق۔ اب معاملہ کس کا آ گیا؟ آپ کی محبت کا آ گیا۔ خالق کی محبت تو اپنی جگہ پر تو سب سے زیادہ ہوتی ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، محبت ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے دل میں، ایک خواہش، اور اس کے محبت کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ محبت جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ محبت اگر کسی سے انسان کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ محبت کا ایک تو جذبہ فطری جذبہ، طبعی طور پر ایک محبت ہوا کرتی ہے، وہ تو باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، ماں کو اپنی بیٹی سے ہو رہی ہے، بہن کو اپنے بھائی سے ہے، بھائی کو اپنی بہن سے، بھائیوں سے ہوتی ہے محبت، اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ یہ جذبہ محبت کا یہ فطری طبعی طور پر یہ ہوتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ طبعی محبت ہے اور فطری جذبہ ہے انسان کا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اس محبت کی بات کی جا رہی ہے جو محبت جو ہے وہ عقلی محبت کہلاتی ہے، جو انسان کے اختیار میں ہے، بات اس کی ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت جو ہے وہ اس کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کا کوئی محرک اور کوئی سبب ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اگر محبت کرتے ہیں کسی عالم سے، کسی اللہ والے سے، یا یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں کسی صاحب کمال سے، وہ کمال اس کا جو ہے وہ دینی کمال ہو، علمی کمال ہو، کمالات کی وجہ سے ہم اگر محبت کرتے ہیں تو محبت پھر یہ ہے کہ وہ کمال کی وجہ سے، وہ کمال چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، یعنی عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، فقیہ ہونا، محدث ہونا، یا کسی کا عابد اور زاہد ہونا، ولی اللہ اور نیک ہونا، یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے۔
تو وہ کمال جو ہے وہ ہمیں جو ہے مجبور گویا کرتا ہے اس بات پر کہ اس کمال کی وجہ سے ہم اس سے کیا کریں، محبت۔ وہ کمال اس میں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ پایا جاتا ہے، تو اس کمال کی وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر یہ فلاں فلاں کمالات، یہ فلاں کمال جو ہے یہ پایا جاتا ہے۔ وہ کمال دینی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی جو ہے وہ کمال ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص ہے وہ بہت اچھا خطاط ہے، خوبصورت خط ہے اس کا، اس میں یہ فن پایا جاتا ہے خطاطی کا، خوبصورت تحریر لکھتا ہے وہ بہترین، آپ کے سامنے آئے گی، آپ اسے دیکھیں گے، خط دیکھ کر آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ اب آپ معلوم کرنا چاہیں گے کہ یہ کس نے لکھا ہے۔ جب وہ کاتب اور وہ خطاط آپ کے سامنے آئے گا، آپ محبت سے پیش آئیں گے اور آپ کہیں گے ماشاءاللہ میرا دل بڑا خوش ہوا، آپ کتنا اچھا لکھتے ہیں، کیسا پیارا آپ کا خط۔ خط کا اچھا ہونا، خوبصورت ہونا، بہترین ہونا، یہ کیا ہے؟ ایک خوبی ہے، ایک کمال۔ آپ کے ہاں کیا ہے کہ بھی ٹیڑھا خط کمال ہوتا ہے، سمجھ میں ہی نہ آئے کیا لکھا ہوا۔ وہ ایک صاحب نے کسی کو کہا کہ بھائی خط لکھ دو ذرا۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ لوگ بیچارے کم پڑھے ہوئے ہوتے تھے، خط وغیرہ دوسروں سے لکھواتے اور پڑھواتے تھے کہ کیا خط آیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سناؤ، کچھ لکھوانا ہے تو دوسروں سے لکھواتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ جی بھائی آپ ذرا خط لکھ دیجئے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے پاؤں میں تکلیف ہے، پاؤں میں تکلیف۔ پاؤں کا خط کے ساتھ کیا تعلق، خط تو ہاتھ سے لکھا جائے، ہاتھ تو ماشاء اللہ آپ کا سلامت ہے، تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاؤں میں تکلیف۔ کہنے لگے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ جو میں خط لکھتا ہوں، جو کچھ میں لکھتا ہوں وہ جا کے مجھے خود ہی پڑھ کے سنانا پڑتا ہے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ میں نے کیا لکھا، میں خود ہی اس کو پڑھ سکتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ میں تبھی جا کے پڑھ سکوں گا جب پاؤں ٹھیک ہوگا۔ اب پاؤں خراب ہے، تکلیف ہے، چل نہیں سکتا، اس لیے لکھنے سے میں معذرت خواہ۔ وہ اسی پر تو مقولہ مشہور ہے نا، وہ کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا، ایک مشہور ہے، مثال دی جاتی ہے، لکھے موسیٰ پڑھے خدا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ کہ حضرت موسیٰ لکھیں اور اللہ تعالیٰ پڑھیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لکھے موسیٰ پڑھے خدا، حضرت موسیٰ لکھیں اللہ تعالیٰ پڑھیں، نہیں، اصل میں یہ فارسی زبان میں مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھے موسیٰ، منہ کہتے ہیں بال کو، باریک لکھے بال کی طرح ٹیڑھا میڑھا کر کے، لکھے موسیٰ، ایسے لکھے جیسے بال ہوتے ہیں ٹیڑھے باریک، سمجھ میں ہی نہ آئے کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھے موسیٰ پڑھے خدا کا مطلب پڑھے خود خود آ کے خود پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایسا خط نہیں ہونا چاہیے، یہ کمال تھوڑی۔ تو اچھا خط لکھنا جو ہے یہ بھی کمال ہے، خوبصورت خطاطی ایک فن ہے بہت بڑا، اس پر تفصیل کا یہ موقع نہیں، میں اشارہ کر رہا ہوں، مثال دی ہے میں نے صرف ایک ہی۔ اچھا خط آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، کیسا خوبصورت، تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو لکھنے والا ہے کمال ہے، صاحب کمال ہے، اس سے محبت ہو جائے گی آپ کو خط دیکھ کر،
کوئی صاحب قرآن کریم پڑھتے ہیں، اچھا قرآن کریم اس نے پڑھا ہے، تجوید کے مطابق خوبصورت پڑھ کر سنایا، قاعدہ ضابطہ وہ بھی ہے، لحن بھی اللہ نے اس کو دیا۔ آپ قرآن کریم سنیں گے، تلاوت آپ نے سنی، آپ حالانکہ خود نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، نہ عالم ہیں، نہیں آپ واقف ہیں اس فن سے، لیکن ان کے پڑھنے کا جو انداز تھا وہ دل میں ایسا آپ کے اتر گیا، آپ کو ان سے محبت ہو گئی، آپ کہتے ہیں کہ جی سبحان اللہ کیا کہنے، قاری صاحب بھی آپ کو اچھے لگیں گے، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فن دیا ہے، ایک کمال دیا ہے، یہ کمال کی بات ہے نا، کمالات، تو اس کمال کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ اب دیکھ لیجیے آپ دنیا میں ہمارے ہاں حضرت کا نام سنا ہوگا آپ نے، قرات کی، تجوید کی، قرات کی، بلکہ دنیا میں سب سے بڑا ہمارے ماضی قریب میں جو نام وہ شیخ عبدالصمد عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ، آج بھی دنیا ان کو سنتی ہے، اگرچہ وہ دنیا میں نہیں، لیکن جو ان کی تلاوتیں ہیں 50-60 سال پہلے تک کی تلاوتیں ان کی ملتی ہیں، 50 سال پہلے کی، 60 سال پہلے تک کی بھی تلاوتیں ان کی مختلف مقامات پر کی ہیں انہوں نے، وہ دستیاب مل رہی، لوگ ان کو سن رہے ہیں، اور جب وہ سنتے ہیں تو جھوم اٹھتے ہیں، حالانکہ نہ قاری ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ عالم ہیں، سمجھ نہیں رہے، لیکن وہ قرآن پاک کے اندر پڑھنے کا ایسا ان کا کچھ انداز ہے حضرت کا، شیخ عبد الباسط کا، کہ آدمی سن کے جو ہے وہ دم بخود ہو جائے، حیرت زدہ ایسا اس پر جو ہے کیفیت طاری ہوتی ہے کہ انسان اپنے بس میں نہیں رہتا۔ یہ تو ایک عام آدمی کی بات ہے، عام آدمی کی، سننے والے کی، اور اگر سننے والے عالم ہوں، حافظ بھی ہوں، قاری بھی ہوں، علم کو، قراءت کو جانتے ہوں، فقیہ ہوں، اللہ سے پھر خاص تعلق بھی ہو، جس کا کلام ہے، وہ اگر سنیں گے تو ان پر کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک کمال دیا نا ان کو، اس کمال کی وجہ سے سننے والے ان کے لاکھوں ہیں دنیا میں جنہیں ان سے محبت ہے قرآن پاک کی وجہ سے، کہ وہ قرآن کریم اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ کیا کہیں گے، یہ کمال جو اللہ نے ان کو دیا۔ الحمدللہ میں نے ان کو براہ راست دیکھا اور سنا ہے، حضرت شیخ عبد الباسط جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، مصر کے جو بڑے قاری تھے، براہ راست میں نے انہیں دیکھا بھی اور سنا بھی، پہلی مرتبہ تو دیوبند میں سنا، ہندوستان میں دیوبند جو ہے دارالعلوم، ان کا بہت بڑا 100 سالہ ان کا اجتماع تھا، پروگرام تھا، جمعہ ہی کا دن تھا وہ بھی، جیسے اب آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کے دن ہی، جمعہ کے بعد جلسہ کا آغاز ہوا، اس میں تلاوت شیخ عبد الباسط نے کی، اور مجھے یاد ہے اب تک میرے یہ کانوں میں گونج رہی ہے، وہ 1980 کی بات، 1400 ہجری، 45 سال، کانوں میں آواز گونج رہی ہے میرے اب تک، کہ انہوں نے جب ہم ان کو بہت مرتبہ پہلے غائبانہ سن چکے تھے، لیکن بڑا فرق ہوتا ہے نا، بڑا فرق ہوتا ہے، کس کا؟ ایک ہے کہ بالمشافہ آپ سن رہے ہیں، ایک ہی ہے کہ دور سے سن رہے ہیں، ان میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو بچپن سے ہم انہیں سنتے آئے تھے غائبانہ، تو اس دن پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اب انہوں نے جب تلاوت شروع کی اور تعوذ اعوذ باللہ سے انہوں نے شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بس دل کی عجیب کیفیت ہے، اور پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی، وہ آیتیں بھی اب تک یاد ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، یہ آیتیں پڑھی، چوتھا پارہ، یہ آیتیں انہوں نے تلاوت کی،
کیا انداز تھا اس شخص! اس وقت وہاں کی رپورٹ کے مطابق، ریلوے کی رپورٹ کے مطابق، اس وقت 50 لاکھ افراد اس میں شریک تھے۔ پہلے دن کا جو پروگرام تھا جمعہ کا، تو ریلوے نے یہ کہا کہ ہم نے آج 50 لاکھ ٹکٹ جاری کیے ہیں، 50 لاکھ ٹکٹ، اس کے علاوہ بھی لوگ تھے۔ تو آپ اس سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا اجتماع تھا، 100 سال کے بعد ہو رہا تھا تقریباً، اور کتنا بڑا وہ اجتماع تھا، کہاں تک لوگ ہوں گے۔ جمعہ وہاں ادا ہوا پنڈال میں، جمعہ بھی ہم نے وہاں پڑھا، پھر یہ تلاوت حضرت کی سنی، تو ان کا کمال تلاوت، لاکھوں اشر کروں۔ وہ چونکہ مختصر وقت تھا تو مختصر تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد 3 دن کا اجتماع تھا، اس کے بعد حضرت کو پھر تلاوت کا موقع ہوا، 1 گھنٹہ پون گھنٹہ تلاوت۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر اجتماع تھا، وہاں سب تھے، سب کا مطلب صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، سکھ بھی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت، مختلف مذاہب کے ہندوستان میں لوگ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہے ہمارا، جھوٹ بولتے ہیں اگرچہ، اب تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ خیر، تو وہاں ہر طرح کے لوگ، حتیٰ کہ اسٹیج پر جو ہمارے بزرگوں نے اسٹیج اس وقت بنایا تھا خاص حضرات کے لیے، اس پر بھی نمائندگی تھی غیر مسلموں کی۔ اور دنیا کے اسلامی ممالک، سب ممالک اسلامیہ، پاکستان، مصر وغیرہ، سعودیہ، سب کے نمائندے وہاں موجود تھے۔ ایسا عالمی اجتماع تھا۔ اب قاری عبدالباسط نے پہلے دن جو تلاوت کی وہ میں نے آپ کو بتائی، اسی اجتماع میں، اسی یعنی نشست میں، اس دور میں جو وہاں سربراہ تھی ہندوستان کی، ایک خاتون مؤنث، وہ خاص ہیلی کاپٹر میں وہ آئیں اور انہوں نے بھی قوم سے خطاب کیا مختصر، اور دیوبند کی دارالعلوم کی تاریخ بیان کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جو ان کا حصہ اور کردار تھا اس کا بھی خاص طور پہ ذکر کیا، اور تعریف کی بڑی دیوبند والوں کی، اس نے بڑی تعریف کی اس دور کی سربراہ حکومت نے۔ وہ تقریر بھی میرے ذہن میں ہے، ہم نے سنی وہاں۔ لیکن اس کے بعد کی جو نشستیں تھیں اس میں پھر بڑے بڑے حضرات کے بیانات، قاری عبدالباسط رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کی تلاوت پھر تفصیلی ہوئی۔ اس کا واقعہ میں نے شاید پہلے ذکر کیا ہوگا آپ لوگوں سے، وہ مجھے اب تک یوں میں اب دیکھ رہا ہوں اس کو، کانی انظر الیہ، وہ منظر میرے سامنے آ جاتا ہے جب میں یہ بات کرتا ہوں۔ تلاوت ان کی ہوئی بڑی تفصیل سے۔ تلاوت جب مکمل ہو گئی تو 2 سکھ کھڑے ہوئے اور وہ رو رہے تھے، دونوں اسٹیج پر تھے اور وہ رو رہے تھے۔ پھر وہ مائک کے سامنے بھی آئے اور انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان تو نہیں ہیں، لیکن قاری صاحب جو تلاوت فرما رہے تھے اور کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل پر اس کا اتنا اثر ہو رہا تھا کہ ہم بے قابو ہو گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ کا کلام ہے، تاثیر تو ہے نا اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ ایک کمال ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہو مختلف لوگوں کو، تو کمال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ قرآن پاک اچھا پڑھتا ہو آدمی، یا دنیا کا کوئی کمال اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے اب لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ نہیں رہے دنیا، اپنے پاکستان ہو، دوسرے حضرات بھی میرے خیال جہاں جہاں ہے وہ پاگل ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے
کس سے؟ وہ جو نیزہ بازی میں اول آئے تھے. اور چلو ہمیں کیا کرنا ہے، ہم نام لینا کوئی ضروری نہیں، مجھے تو نہیں نام یاد رہتے. ہاں آپ کو تعلق ہے تو آپ کو یاد رہنے چاہیے. تو اب دنیا پاگل ہو رہی ہے اس پر، لٹو ہو رہے ہیں سارے، اس سے محبت کر رہے ہیں. قطع نظر اس کے کہ وہ کیا ہے اس کو چھوڑیے، میں صرف مثال سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ آخر اس سے کیا تعلق ہے. وہ ایک کمال ہے اس کے پاس، چاہے وہ دنیا کا کمال ہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے پاس ایک فن ہے، ایک اس کے پاس ایک کمال ہے. بڑی محنت سے اس نے وہ حاصل کیا، اس کے لیے مشقت اٹھائی، اور پھر جا کے اس میں وہ پہلے درجے پر فائز ہوا اور اس کو گویا کیا قرار دیا گیا؟ ہاں، ورلڈ انعام اس کو دیا گیا کہ پوری دنیا میں اس نے کیا کیا؟ پاکستان کا پرچم بلند کر دیا. اب وہ جہاں اور پرچم ہیں دنیا کے، لیکن پاکستان کا سب سے اوپر آ گیا. تو کھیل میں آپ سب سے اوپر ہیں، اس خاص فن میں جو ہے پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو گیا. سبحان اللہ، کیا کہیں، اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ میاں کے پاس پہنچ رہا ہے اس بات. تو یہ دنیا اب لٹو ہے اسی وجہ سے کہ بڑا فن ہے جی اس کے پاس. تو اس فن کی وجہ سے اس سے ایک محبت ہو سکتی ہے، ہو گئی ہوگی لوگوں کو، ہمیں تو ہوئی نہیں. تو اور بھی خوبیاں ہوتی ہیں انسان کے اندر، کمالات، اس میں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے محبت. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا. قوم کا بھی یہی حال ہے اور بڑوں کا بھی یہی حال ہے، چھوٹوں کا اور بڑوں کا، کہ ہمیں پتہ کچھ نہیں چلتا. کس بات کا؟ کہ کون سی چیز ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث عزت ہے، اور کون سی چیز ہمارے لیے باعث ذلت ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک المیہ ہے بہت بڑا. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ذلت کا باعث ہوتی ہیں اسے ہم باعث فخر سمجھ لیتے ہیں، اور جن چیزوں پر فخر ہونا چاہیے تھا انہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو باعث ذلت ہے ہمارے لیے. کچھ یہ معاملہ بھی ہمارا چل رہا ہے. وہ جیسے ایران سے غالباً ایک شخص ہندوستان آئے، ایران سے ہندوستان آیا تھا بیچارہ، وہ پردیسی آدمی تھا، لمبا سفر کیا، غریب دیار شخص تھا، کوئی پیسہ تو تھا نہیں اس کے پاس، بھوک بھی لگی ہوئی تھی. اس نے آ کے جو دیکھا حلوائی کی دکان پر، کیا کہنے جناب، بھوک بھی تھی، مہک بھی تھی، خوشبوئیں پھیل رہی تھیں، جلیبیاں بن رہی ہیں، لڈو بن رہے ہیں، حلوائی کی دکان کی بات کر رہا ہوں میں. اب اس نے وہ کھانا شروع کر دی، کبھی لڈو کھا لیا، کبھی جلیبی اٹھا کے کھا لی، برفی اٹھا کے کھا لی. دکاندار یہ سمجھتا رہا کہ آخر میں حساب ہو جائے گا. اب یہ نہیں اس کو پتا تھا کہ یہ آخرت میں ہی ہوگا. تو وہ صاحب کھاتے رہے خوب دلچسپی سے، بھوک جو تھی لگی ہوئی ان کو، خوب کھا پی لیا اس نے. اب بہرحال ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی. جب سیر ہوئے اب چلتے بنے، دکاندار نے پکڑ لیا، نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ فارسی جانتا تھا، ایرانی تھا، فارسی جانتا تھا. کجامی روی، وہ کہاں جا رہے ہو؟ کبھی میں نے کہاں جانا، میں یہی ہوں، کہیں نہ کہیں ٹھہروں گا، کوئی ٹھکانہ بنائیں گے، ہم تو ایران سے آئے. میں کہا بھی پیسے؟ پیسے تو نہیں میرے پاس. یہ کیا بات ہوئی بھی پیسے نہیں ہیں تمہارے پاس؟ عجیب آدمی. تو اتنا تم نے یہ جو لڈو جلیبی کھائے ہیں تو بہت بڑی رقم بن گئی ہے، تو اس کا حساب کون دے گا، اتنا خسارہ. اب اس نے نالش کر دی، رپورٹ کر دی اس کے خلاف عدالت کہ یہ جناب ایران سے آئے ہیں اور اس نے جناب میرا یہ اتنا کھایا یہاں پر، اور یہ حساب ان سے دلوایا جائے. عدالت میں مقدمہ ہوا. یہ تو غریب الدیار، اس کے پاس کیا تھا بیچارے کے؟ اس نے عدالت میں صاف کہہ دیا ماہیش ندارے،
جیسے ایک بزرگ کہہ رہے ہیں نا، ماں ہیچ نہ داریم غمِ ہیچ نہ داریم، دستار نہ داریم غمِ پیچ نہ داریم۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ پگڑی ہوگی تو باندھنے کا فکر ہوگا نا، جب ہے ہی نہیں تو پھر فکر کیا ہے؟ سنا بھی ہوگا تم نے کہ جو آدمی بیچارہ بالکل کیا ہو، نادار ہو، تو وہ چوروں کے درمیان میں بڑے آرام سے سو جاتا ہے، جب ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ تو اس نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ جس کی مٹھائی کھائی تھی وہ پریشان کہ بھئی آخر کچھ تو ہونا چاہیے۔ عدالت نے پھر فیصلہ یہ لکھا کہ اس کو سزا ہی اب دی جا سکتی ہے، پیسہ تو اس کے پاس ہے نہیں، ایسا کرو کہ بھائی اس کو گدھے پر بٹھاؤ، گدھے پر اس کو بٹھا دو، جوتوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالو، ہار بنا کے جوتوں کا وہ اس کے گلے میں ڈالو، چہرہ بھی اس کا اگر سیاہ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں تماشائی، وہ جو ہر جمعے یہاں تماشا لگا رہے ہوتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں اتر رہتے ہیں، کس پر؟ یہ کیا کہتے ہیں، پلر، ستونوں پر اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں۔ نمازی یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنا کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال، بچے ہیں نا، ان کو بچے ہی لا یعقل، پھر کہہ دیتے بچے ہیں جی، بھئی وہ بچے ہیں، تم بھی بچے ہو، تم تو ان کے باپ بنو نا، بچوں کے بچے نہ بنو۔ تو خیر عدالت نے یہی کہا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پیچھے لگا دو، اس کے وہ تالیاں بجائیں گے، تماشے کریں گے، اور بازار کا ایک چکر موصوف کو لگوا دیا جائے اسی ہیئت قضائیہ کے ساتھ، یعنی اسی انداز میں، بس یہ سزا اس کے لیے کافی ہے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ قرارداد کے مطابق ایک گدھا تلاش کیا اور ان کو اس پہ بٹھا دیا گیا، جوتوں کا ہار ان کے گلے میں ڈال، بچے پیچھے لگا دی، اور بازار کا چکر۔ اب وہ جناب بیٹھے اور بچے بوٹنگ کر رہے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، اور بازار کا چکر لگوایا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سارا تماشا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کیا ہے، ذلت کی انتہا تھی اس بیچارے کے لیے، اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی ذلت ہوگی کہ پورے بازار کا چکر، اور اس انداز میں کہ جوتوں کا ہار ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تالیاں پیٹ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایک تماشا بنا ہوا ہے، اور وہ بیچارہ اس پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے بڑھ کر اس کی کیا بے عزتی ہوتی، کیا ذلت ہوتی۔ خیر یہ معاملہ جب ختم ہوا تو وہ ہندوستان کی سیر و سیاحت کے بعد وہ پہنچے وہاں، کہاں؟ ایران۔ گشت ہو گیا نا، بازار کا گشت، تو وہ ہندوستان پہنچے، ہندوستان سے ایران۔ ایران کے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ہندوستان بچے دور ملک است، ہندوستان کیسا ملک ہے؟ تم نے ہندوستان کا جو دورہ کیا اور سفر کیا، اس میں بڑے عجائب و غرائب دیکھے ہوں گے۔ سیاحت کے لیے آدمی آتا ہے نا، لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہاں چلے جاؤ، پھر وہاں چلے جاؤ، لاہور جانا چاہیے جی۔ کچھ پاگل کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہوا، 50-60 سال کی عمر ہوگی دادا بن گیا، وہ کہتے ہیں پیدا ہی نہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ شوق ہوتا ہے سیاحت کا لوگوں کو، وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ، وہاں دیکھو، یہ وغیرہ وغیرہ، اور اپنا اپنا ایک ذوق ہے نا۔ یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، ان کے جو پردادا پیر تھے، ان کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ 5 وقت مسجد کے لیے جب مسجد میں جاتے، 5 وقت اپنے گھر سے مسجد کے لیے جاتے، تو 40 سال تک ان کو مسجد کا راستہ نہیں یاد ہوا۔ کتنے سال؟ ایک آدمی آگے جاتا، آگے ہوتا تھا نا، وہ کہتا تھا حق، اللہ کا نام لیتا تھا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا حق، وہ حق کہتا تو پھر پیچھے چلتے تھے۔ 40 سال دنیا سے بے خبر تھے نا یہ لوگ،
بتائیے نہیں دنیا کیا چیز ہے؟ سمجھ گئے بات؟ اور ہمارا یہ ہے کہ جناب وہاں بھی جاؤ، یہاں بھی جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، سارے راستے معلوم ہیں، جغرافیہ کے امام ہیں۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا اپنے دور میں، اب تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھی لڑکیوں کو اور بچیوں کو جغرافیہ کیوں پڑھاتے ہو؟ جغرافیہ سے تو یہ معلوم ہوتا ہے نا فلاں شہر کہاں ہے، اس کا راستہ کہاں ہے۔ اس وقت یہ ترقی نہیں ہوئی تھی، اب تو وہ بھیج دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لوکیشن۔ اب تو جہاں بھی آپ جائیں، گاڑی میں بیٹھیں، ہم بھی گاڑی میں جب بیٹھتے ہیں تو منگوا لو بھائی، وہاں سے وہ منگوا لیتے ہیں لوکیشن، بس وہ بھیج دیتے ہیں، آرام سے وہاں پہنچ جاؤ۔ سمجھ گئے؟ اگرچہ بعض اوقات اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے، گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، کئی حضرات اس ساہیوال کی بجائے اس ساہیوال پہنچ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے، زیادہ نہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں صورتحال تو یہ تھی، اور اب تو ہر ایک کو ہر جگہ کا پتہ ہے، کہاں جانا ہے، کون سا مقام کہاں ہے، کس طرح ہے، کیا۔ خیر اس نے پوچھا وہاں کے لوگوں نے، ہندوستان کے بارے میں بتاؤ کیسا ملک ہے؟ کہنے لگا ہندوستان خوب ملک است۔ بڑی تعریف کی اس نے، ایرانی نے ہندوستان کی بڑی تعریف کی کہ ہندوستان تو بہت ہی اچھا ملک ہے۔ کیا اچھا ملک ہے؟ تم نے کیا پایا وہاں، کیا دیکھا؟ اس نے کہا کون سی کمی ہے وہاں، ہندوستان میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، حلوہ خوردن مفت است۔ حلوہ خوردن بھی کھانے کے لیے مٹھائیاں بالکل مفت ملتی ہیں، کیونکہ وہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا نا دکان پر، کھاتا رہا، تو کہہ رہا ہے کہ بھئی کھانے کے لیے مٹھائیاں بالکل مفت ملتی ہے، جلیبی کھاؤ، لڈو کھاؤ، برفی کھاؤ، اور بھی ہوتی ہوں گی مٹھائیاں، بہت سی ہوتی ہیں، تو وہ بالکل مفت ملتی ہیں، کوئی اس کے پیسے نہیں دینے پڑتے۔ ایک تو یہ جناب وہاں صورتحال ہے، فراوانی ہے اس کی ہندوستان میں۔ اچھا، وہ سن کر لوگ بھی بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ہندوستان میں مٹھائیاں مفت ملتی ہیں، عجیب بات ہے، اتنا بڑا ملک، لاکھوں کی آبادی ہوگی، اب تو کروڑوں میں ہے، تو مفت کیسے کھلاتے ہوں گے وہ ساری دنیا کو مٹھائیاں؟ لیکن اس نے کہا نہیں، وہاں تو بالکل مفت ملتی۔ اچھا، اور اس نے کہا جناب وسواری اسپ مفت است۔ ایک اور بات بھی وہاں یہ ہے ہندوستان میں کہ یہ جو گدھے ہیں، اس وقت گدھے ہی سواری کے لیے ہوتے تھے نا، گدھے ہو گئے، گھوڑے ہو گئے، اور یہ خچر، اصل سواری کے لیے تو یہی چیزیں ہوتی تھی نا پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر کر دیا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ نعمتیں بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی کہ میں نے کیا کیا تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں انسانوں کو۔ تو خیر کہہ رہا ہے کہ بھئی وہ گدھے کی جو سواری ہے، یہاں تو پیسے لگتے ہیں ایران میں، اور ہندوستان کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں یہ بالکل مفت۔ اچھا، کمال۔ تیسری اس نے جو بتائی بات وہ یہ بتائی کہ اور بات بھی ہے، فوج طفلہ مفت است، کہ بچوں کی فوج بالکل مفت ہے، وہاں ضرورت ہی پیش نہیں آتی اس بات کی کہ پیسے دیے جائیں، وہ آ گئی ہے بچوں کی فوج بھی، ان کا نام آیا ہے، وہ پہنچ گئے ہیں وہ بچے، فوج طفلہ مفت است، بچوں کی فوج مفت ہے، پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور اس نے اور بھی بتایا کہ پھر وہ جو بچے تالیاں بجا رہے تھے اس کا بھی ذکر کیا کہ وہ جو ڈم ڈم ہے یہ بھی مفت ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہاں تو لوگ جو ہے وہ ہار بھی مفت میں ڈال دیتے ہیں، چاہے جوتوں کا ہی ہو۔ تو یہ اس نے ہندوستان کی وہاں جا کر تعریف بیان کی اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، اور بہت خوشی کا اظہار کیا، ان کو بھی شاید شوق دلایا ہوگا کہ آپ بھی جائیے وہاں جوتے کھانے کے۔ تو وہ لوگ بڑے متاثر بھی ہوئے خیر سن کر کہ واقعتاً بھائی بڑا کمال، اس احمق کو اب پوچھو
کہ جتنی ذلت کی چیزیں تھیں ساری ذلت کی چیزوں کو اس نے باعث فخر سمجھا، احمق نے۔ تو ہم اس پر ہنس رہے ہیں، اس ایرانی مسافر پر ہم ہنس رہے ہیں کہ اس نے جوتوں کے ہار کو اور بازار کے گشت چکر کو اور یہ جو فوج طفلہ تھی اس کو اور گدھے کی سواری اور سیاہ کاری، وہ جو منہ اس کا سیاہ کر دیا تھا، اس کو باعث فخر سمجھا، ہم اس پر ہنس رہے ہیں۔ اور ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہم اپنا نہیں دیکھتے ہمارا حال کیا ہے، کہ جن چیزوں پر فخر کرنا چاہیے تھا وہ چیزیں آج ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جو باعث ذلت تھی جو چیزیں ان پر ہم فخر کر رہے ہیں اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ بھئی اس ایرانی کی طرح کہ یہ تو باعث فخر ہے، یہ حماقت نہیں تو اور کیا۔ خیر میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے محبت جو ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، ایک محبت کی وجہ کمال ہے، وہ کمال دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دینی اعتبار سے بھی وہ کمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ کوئی تو دین کے کمال کو کمال سمجھ کر اس کمال کی وجہ سے صاحب کمال سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا، اور کوئی شخص جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں وہ دنیاوی کمالات جب ان کے سامنے آئیں گے، نیزہ بازی ہے، فلاں ہے، گھوڑ دوڑ ہے، وغیرہ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر ان لوگوں سے محبت کریں گے۔ تو محبت کے اسباب میں ایک بڑا سبب جو ہے وہ کمال ہوا کرتا ہے، کمال، کہ اس کمال کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ کمال کا جہاں تک معاملہ ہے، کون سے کمالات؟ علمی، عملی، تمام علمی اور عملی، اور وہ کمالات، اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ کمالات جو حقیقت میں کمال کہلانے کے مستحق ہیں، کمالات ہیں جن کو کمال کہا جا سکتا ہے، وہ علمی کمالات ہوں، عملی کمالات ہوں، وہ تمام کے تمام کمالات علی وجہ الاتم والاکمل، پورے طور پر وہ سارے کے سارے کمالات علمیہ، عملیہ، وہ سب کے سب کمالات جو تھے حق تعالیٰ نے جو پیدا کیے کمالات، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان تھے، مناسب تھے آپ کی کیوں؟ بہت کچھ ایسے کمالات ہیں جن کو ہم کمال سمجھتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی نسبت اور آپ کے اعتبار سے وہ آپ کے شایان نشان نہیں، وہ کمال ہے ہی نہیں۔ ہر کمال آپ کی شایان نشان کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیونکہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنے بڑے مقام پر ہے، اتنے اونچے ہستی پر ہیں کہ وہ کمالات تو آپ کے سامنے ہیچ نظر آتے ہیں۔ لوگ کمالات لیے پھرتے، وہ کمالات کی ہمیں ضرورت ہے، اور رسول اللہ کو ان کمالات کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، کمالات کو رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ تو کمال تب بنے گا نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرما لیں گے، آپ کی شایان نشان ہوگا، تب وہ کمال بنے گا نا۔ ہم کمالات سے اپنا مرتبہ اور مقام ہمارا بنتا ہے، ہمارا مرتبہ اور مقام تو بنے گا کمالات سے۔ رسول اللہ تو پہلے ہی ایسے مرتبہ اور مقام پر فائز ہیں کہ وہ کمالات جو ہے ان کو شان ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہر کمال آپ کی شایان نشان نہیں، ممکن ہے وہ ایسا کمال ہو جو آپ پسند ہی نہ فرمائے، وہ آپ کی شان کے مطابق نہ ہو۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ جس نے کمالات کو پیدا کیا۔
اس کا فیصلہ وہ کریں گے جنہوں نے کمالات کو کس نے کیا پیدا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمالات کو پیدا کر کے بتایا یہ کمال، یہ کمال، یہ کمالات ہیں، یہ سارے یہ کمالات ہیں، اور میں اپنے نبی اور پیغمبر کو سب کمالات، اعلیٰ سے اعلیٰ کمالات ہم اپنے نبی کو دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جامع ہے کمالات کے آپ، لیکن ہم وہی کمال تو دیں گے نا جو آپ کے شایع نشان ہیں، ہر کمال آپ کی شان نہیں ہے، اسی لیے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ دیکھ کیا فرما رہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو شاعر نہیں بنایا، یہ ہم تو نہیں کہہ رہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اپنے نبی اور پیغمبر کو شعر کا علم جو ہے شاعر نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ پہلے بات میں بتا چکا ہوں، اللہ تعالیٰ وہی تو فرما رہے ہیں نا آگے، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ کمال ایسا ہے ہی نہیں جو آپ کے شایع نشان۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ آپ کے شان کے مطابق۔ کبھی کوئی شعر آپ نے اگر کہہ دیا وہ تو ایک الگ بات ہے، شاعر نہیں آپ، شاعر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وصف اور یہ کمال ہے لیکن آپ کی شایع نشان نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جو کمالات آپ کی شایع نشان ہیں وہ کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ہر کمال جو دنیا کے اعتبار سے کمال کہلاتا ہو، یعنی دنیا جس کو کمال کہتی ہو، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے سارے کے سارے، اس لیے کہ آپ کی ہستی بہت اونچی ہے، ان کے مطابق ہی آپ کو کمالات بھی عطا فرمانے تھے۔ اور سمجھ لو یہ بات بار بار پہلے بھی کہ سارے کمالات جو علمی عملی جو شایع نشان تھے، علم کے اعتبار سے کمالات تھے، عملی کمالات تھے، اصلاً وہ بذات اللہ تعالیٰ نے وہ سب جناب رسول اکرم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو علی وجہ الاتم والاکمل عطا فرما دیے۔ نہ صرف یہ کہ عطا فرمائے، کمالات جو شایع نشان تھے وہ آپ کو علی وجہ الاتم والاکمل عطا فرمائے، اور ان تمام کمالات کو پھر آپ کی ذات اقدس پر ختم بھی فرما دیا۔ آپ سے وہ کمالات شروع ہوئے، آپ کی ذات پر ہی ختم ہو گئے، اور حضرات کو پھر آپ کی برکت سے ملتے رہے۔ تو پھر اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ سے بڑھ کر کسی سے نہیں، آپ سے بڑھ کر مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ نبی کریم۔ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کی بات تو الگ ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہو اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ۔ کیوں کہ محبت کا جو سبب، ایک سبب میں نے ابھی بیان کیا ہے، آگے آئیں گے تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک سبب کمال چونکہ ہوتا ہے محبت کا، وہ وصف کمال آپ کی ذات اقدس میں جس درجہ میں ہے کسی میں وہ نہیں پایا جاتا، اس لیے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کی کتنی؟ آپ نے فرما بھی دیا کیا؟ لا یؤمن احدکم
हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत में तो था ना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही, बस बुखारी शरीफ में है ये रिवायत। फिर हज़रत अनस की रिवायत में ये अल्फाज ज़्यादा है, वन्नासी अजमईन। हज़रत इमाम बुखारी ने दोनों रिवायतों को जिक्र फरमाकर जमा कर दिया। मतलब क्या है, क्या फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किससे ज़्यादा? अपने जान से ज़्यादा। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वलदिही, औलाद से ज़्यादा, वालिद से ज़्यादा। फिर फरमाया वन्नासि अजमईन, तमाम जहान से ज़्यादा मोहब्बत मेरी जब तक ज़्यादा नहीं होगी नहीं मोमिन हो सकती। इतनी ज़्यादा मोहब्बत ज़रूरी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दफ़ा कह दिया, हज़रत उमर ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत, बड़ी मोहब्बत। भाई ये तो कह सकते थे, इनको तो थी ना, यहाँ तो दावे हैं बस मोहब्बत के। हज़रत उमर ने अर्ज़ कर दिया, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अपने वालिद से भी ज़्यादा, अपने माँ से भी ज़्यादा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, सब लोगों से भी ज़्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत उमर अर्ज़ कर रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे ख्याल कुछ तलबा बैठे हैं, बात कुछ तालिब इल्माना बात आ गई जहन में, शायद तालिब इल्म तवज्जो करें तो उनको समझ में आ जाएगी। हम तालिब इल्म हैं, तालिब इल्मों वाली बातें हम करते हैं। लोगों को शौक़ होता है कि कोई ऐसा मौलवी, ऐसा ख़तीब होना चाहिए जो उनके दिमाग को हिला कर रख दे। दिमाग तो है ही नहीं, पहले हिला मिजाज है ना लोगों का, वो चाहते हैं बस यूँ उखाड़ पिछाड़ ये होना चाहिए। दिमाग हिला देगा अगर आपका, फिर पीछे क्या रह जाएगा। मैं कहता हूँ कि दिमाग न हिले, दिमाग अपनी जगह पर रखो, उस दिमाग में कुछ चीज़ डालो, कुछ समझो। हम ये चाहते हैं, हम तालिब इल्म है ना। अब यहाँ बात याद आ गई, मैं अर्ज़ कर दूँ। क्या कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, सब लोगों से ज़्यादा। आगे एक जुमला कह दिया, इल्ला मिन नफ्सी। अब ये कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत आपके साथ है। बाप का भी जिक्र, माँ का जिक्र किया, औलाद का भी किया, सब लोगों का जिक्र भी कर दिया। अपना भी तो करना चाहिए था ना, कि मुझे अपने आप से भी आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि असल चीज़ तो ये है ना कि अपने से भी ज़्यादा मोहब्बत हो। तो बजाय यूँ कहने के कि मुझे अपने आप से भी आपके साथ ज़्यादा मोहब्बत है, बल्कि ये कह दिया इल्ला मिन नफ्सी, इल्ला जहाँ तक मेरी बात है वो नहीं, इल्ला मिन नफ्सी। बज़ाहिर इसका तर्जुमा ये शायद करते हैं सब हजरात, इल्ला मिन नफ्सी, जहाँ तक मेरी जान की बात है वो नहीं, वो नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, इल्ला मिन नफ्सी, ये तुमने क्या कहा? ज़ाहिर इसका तो मतलब यही होना चाहिए था, यानी यही हो सकता होगा कि तुम ये कहना चाहते हो इल्ला मिन नफ्सी से कि जहाँ तक मेरी जान की बात है वो नहीं, वो नहीं का मतलब यानी उससे ज़्यादा तुम मुझे महबूब नहीं समझते। अगर ये बात है तो फिर सुन लो, अगर यही बात है तो फिर कान खोल के सुनो। नहीं हो सकते मोमिन जब तक अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। हज़रत उमर ने जब ये बात सुनी, सुनते ही कह रहे हैं, सुनते ही जवाब में अर्ज़ कर रहे हैं
یا رسول اللہ مجھے تو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے تو آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں الآن یا عمر، الآن، ہاں بالکل اب صحیح ہو گئی بات۔ اب ذرا سمجھیے بات کیا تھی اور یہ کیا تھا سارا سلسلہ۔ اللہ، سنو اس بات کو سمجھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی یقیناً اپنی جان سے بھی زیادہ تھی، پہلے سے ہی تھی، لا شک فی، اس میں کوئی شک اور تردد کی بات ہے ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے یہ طرز کیوں اختیار کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ الا من نفسی والا استثناء جس کو کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندو تمہیں کیا پتا، ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ محبت کے تو انداز نرالے ہوا کرتے، یہ محبت کی بات ہے، بات بھی محبت کی تھی اور یہ انداز بھی کون سا ہے؟ محبت ہی کا ہے۔ اس کو حضرت عمر سمجھ سکتے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کیا بات تھی یہ؟ اور کیا بات تھی؟ یہ ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت عمر کو اپنی جان سے آپ کے ساتھ محبت نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ تو سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی تو وہ شخص ہے جس نے علل اعلان اسلام لاتے ہی نماز پڑھی، رسول اللہ پر ایمان لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جو ہے ان کے لیے قربانیاں دی، رسول اللہ نے جن کے لیے دعائیں کیں، اللہ سے مانگ کر کے لیا۔ محبت نہ ہوتی آپ پر ایمان لا سکتے تھے؟ بولو نا، جان سے زیادہ محبت، ایک جان، لاکھوں جانیں بھی ہوتی عمر کی وہ بھی قربان کرتے تھے۔ تو پھر یہ کیا بات تھی؟ یہ کیا انداز اختیار ہوا؟ کیوں ہوا؟ وہی بات میں نے کہا، اصل میں اس کا تعلق بھی محبت سے تھا۔ کیا؟ الا من نفسی کا آپ ترجمہ بھی سمجھ لو، جو اہل علم علماء طلباء، الا من نفسی کا یہ معنی نہیں تھا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں، نہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے الا من نفسی، سب سے زیادہ محبت ہے جہاں تک میری جان کی بات ہے یا رسول اللہ، وہ میں آپ کو بھی نہیں بتاتا، اس کے بارے میں ہم ابھی آپ کو نہیں بتائیں گے۔ آپ جب خود مجھے کہیں گے نا کہ اپنی جان کے بارے میں بتاؤ نا، جب آپ مجھے خود فرمائیں گے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں یہ بات، میں آپ کی زبان فیض محبت میں یہ ہوتا ہے نا کہ محبوب سے آدمی بہت کچھ سننا چاہتا ہے نا، ان کے لیے تو سب سے بڑے محبوب کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر یہ چاہتے تھے اس محبت میں کہ میرے محبوب، میرے سب سے بڑے محبوب مجھے خود کہیں نا عمر جان بھی پیش کرو نا، اپنی جان کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ پھر میں ان کو بتاؤں، پھر میں انہیں عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک نہیں ہزاروں جانیں بھی ہوں تو وہ بھی آپ پر ہوگا۔ اصل میں وہ یہ سننا چاہتے تھے، اس لیے کہہ دیا الا من نفسی۔ پھر جب آپ نے کہا نہیں جان کا بھی تو بتاؤ نا اپنی، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی جان کے بارے میں بھی ہمیں بتاؤ، اس سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہی حضرت عمر سننا چاہتے تھے آپ سے کہ آپ یہ کہیں اور میں جان قربان کروں۔ چنانچہ جب آپ نے کہا تو حضرت عمر نے فوراً کہہ دیا یا رسول اللہ میں تو جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اس میں شک والی بات ہی کوئی نہیں، سننا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ نے کہہ دیا میں نے بھی اظہار کر دیا۔ محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو یہ معنی ہے اس کا، یہ نہیں ہے جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں اہل علم بعض کہ حضرت عمر نے یہ کہہ دیا کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہیں ہے، یہ تو انہوں نے کہا ہی نہیں تھا، یہ نہیں فرمایا تھا۔ اب مولوی طالب علم کہیں گے پھر اس کا مطلب کیا الا من نفسی، یہ تو استثناء ہے،
تو سمجھ لو احناف کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک استثناء مسکوت عنہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ یاد کرو بات، احناف کے اصول پر جواب ہے یہ جو ہم دے رہے ہیں۔ یعنی حضرت امام صاحب ابو حنیفہ نے یہ جو ضابطہ اور قانون بنایا ہے کہ استثناء جو ہے اس میں استثناء کیا ہوتا ہے؟ مسکوت عنہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب سے انہوں نے یہ بنایا ہے قاعدہ، شاید واللہ اعلم۔ تو ہمارے ہاں چونکہ استثناء مسکوت عنہ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے حضرت عمر کے الا من نفسی کہنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتاتا۔ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبوب آپ کو نہیں سمجھتا، نہیں، وہ تو حکم لگا ہی نہیں رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں میں کچھ بتاتا، ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتاتے۔ ہاں آپ جب فرما دیں گے پھر دیکھنا، پھر ہم اس کا بتائیں گے حکم کہ بھی میرے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، یہ مطلب ہے۔ خیر بات طرح جو ہے کچھ تھوڑا سا اس میں آ گئی طالب علمانہ رنگ میں، اور آپ کو دوسرا رنگ چاہیے تو لہٰذا واپس آتے ہیں۔ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ دیکھیے کمالات کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اگر محبت ہے ہونی چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے اور اسباب بھی ہیں، جمال بھی ہے، نوال بھی ہے، اور کئی اسباب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے، تو آ جائیں گے انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی واضح ہوگا۔